جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ ہے، یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں کہ وہ عذاب اتارے۔ اسی بنا پر حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بری بات ہے جس سے میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں، وہ قوم لوط والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج و شرم میں عذاب دینے سے گریز فرما رکھا ہے اپنے حبیب کے صدقے، ورنہ ہماری کرتوتیں کسی صورت قوم لوط سے کم نہیں۔ تو محترم سامعین، حضرت فقیہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ سکری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، میرے رخسار کا گوشت جو ہے وہ رخسار سے جدا تھا۔ تو ان صورتوں میں پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عذاب کیوں دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں صرف جوان لڑکا تھا تو شہوت کی نیت سے اس کو آتے بھی دیکھا اور جاتے بھی دیکھا، صرف یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عذاب دیا۔ تو اندازہ لگائے آپ نے صرف نظروں سے دیکھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شدید جو ہے وہ آپ پر عذاب اتارا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 10 سالہ لڑکے کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں، اور جو ان کو برائی کی طرف لے کر آتے ہیں، شیطان مگر لاتے ہیں ان کو برائی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم سامعین، مرد کا عورت کے ران پہ ناف پر انزال ہوا اور منی حرکت کرتی ہوئی عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو مرد پر غسل واجب ہوا، عورت پر نہیں ہوا۔ تو اسی طرح نابالغ بچی یا جانور سے ظلم و زنا کیا تو بچی پر غسل واجب نہیں، اور مرد کو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانور سے بدفعلی کرتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، ایسے اور جانور کو، ایسے انسان کو اور جانور کو قتل کر دو۔ ایسا کرنے والا شرم اور غیرت کرے، خدا کا خوف کرے، اس کے قہر و غضب کو نہ للکارے، ورنہ قرآن پاک میں قہار جبار رب فرماتا ہے، اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ہی ان کی صورتیں بدل دیتے اور ان کی شکلیں بدل دیتے اور کتا خنزیر بنا دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تنبیہ مسلمانوں کو فرما رہا ہے۔ محترم سامعین، مشت زنی سے غسل لازم آتا ہے بشرط کہ مادہ اپنی اصلی جگہ سے حرکت کر جائے، اور اگر ایسا خبیث عمل کرنے سے منی اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہو گئی مگر آدمی نے عضو کو زور سے پکڑ کر دبا لیا تاکہ منی باہر نہ نکلے تو غسل پھر بھی واجب ہے، کیونکہ منی نے اپنی اصل مقام سے حرکت کر لی ہے۔ مگر مشت زنی فعل حرام اور اپنے آپ سے ظلم ہے، ایسا کرنے والے کو بچنا چاہیے، اور اس کا چہرہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دس جاتی ہیں، زرد رنگ ہو جاتا ہے، اور دور سے یہ علامتیں صاف صاف دیکھی جا سکتی ہیں اور انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ ظلم کرتا ہے۔ اس ظلم کا عادی اچھا بھلا نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے نامرد ہو کر رہ جاتا ہے۔ والدین جو اس پر مستقبل کی سنہری توقعات رکھ کر بیٹھے ہیں، سہانے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسا لڑکا الٹا وبال بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ عادت ہے کہ شادی شدہ انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے خودکشی کر جاتا ہے،
اور اس بدبخت کو نشے کی حالت بھی نشہ بھی لگ جاتا ہے، اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ ہدایت کرنی چاہیے مسلمان بھائیوں کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے احتلام پر غسل واجب ہے۔ جو کپڑے پہ تری پائے اور اسے احتلام یاد نہ ہو تو وہ غسل کرے، اور اگر احتلام ہونا یاد ہو مگر تری نہ دیکھے تو غسل پھر بھی غسل واجب نہیں۔ سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن ابراہیم نفی تابعی علیہ رحمہ، اور سیدنا سعد بن جبیر تابعی علیہ رحمہ، سیدنا عطا تابعی علیہ رحمہ سے احتلام کے بارے پوچھا گیا تو ان سب حضرات نے غسل کا حکم ارشاد فرمایا۔ عورت کے احتلام کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے پوچھا گیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت ایسا احتلام دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورتیں بھی مردوں کی طرح کے حکم میں ہیں، یعنی جب وہ تری دیکھیں تو وہ بھی غسل کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عورت پر بھی غسل ہے جبکہ وہ مرد کی طرح تری دیکھے۔ روزہ رہ کر صبح یا دن کو سوئے اٹھے تو خود کو بوجھ احتلام ناپاک پایا، اب غسل کر لے تو روزہ درست ہے۔ افضل یہ ہے کہ جلدی جلدی نہا لے تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے پاک ہو جائے۔ محترم سامعین، عورت نے لذت کے لیے کوئی چیز اپنی شرمگاہ میں داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل لازم نہیں آتا۔ منی شہوت سے خارج ہوئی، آپ نے اٹھ کر غسل کیا اور نماز پڑھ لی، اس کے بعد کچھ مزید منی نکل آئی تو یہ اسی سابقہ شہوت سے نکلنے والی منی کا حصہ شمار ہوگی، لہذا غسل دوبارہ کریں گے۔ تاہم جو نماز پڑھ لی تھی وہ ہو گئی، اور اگر آپ نے پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں، اور نہ ہی پہلی منی بقیہ سمجھی جائے گی، البتہ وضو لازم ہے۔ بعد از غسل جمع عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو غسل لازم نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ اگر 10 برس کا لڑکا بالغ عورت سے جمع کرے تو عورت پر غسل واجب ہوگا، لڑکے پر نہیں، لیکن لڑکے کو بھی غسل کا حکم دیا جائے گا تاکہ اسے عادت پڑ جائے۔ تو محترم سامعین، مزی خارج ہونے سے، یہ مزی ہے جو قطرے یا لیزدار پانی خارج ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں، تو مزی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ استنجا اور وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کپڑے پہ لگے ہو تو وہ اتنا کپڑا دھو لینا چاہیے۔ اس کے متعلق پوچھنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ دھو لیں اور وضو کر لیں۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا مزی سے وضو کرو اور منی سے غسل کرو۔ دوسری جگہ وضاحت فرمائی حدیث شریف میں، جب مزی دیکھو تو استنجا کرو اور وضو کرو، اور جب تم دیکھو کہ مادہ اچھل کر خارج ہوا ہے تو غسل کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مزی پائے تو استنجا کرے اور نماز کے لیے وضو کرے۔ ایسے ہی سیدنا سہیل بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے مزی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بارے میں صرف وضو ہی کافی ہے۔ راوی نے پوچھا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے سے لگ جاتی ہے تو اس کا کیا کروں؟ فرمایا تیرے لیے یہ کافی ہے کہ تھوڑا پانی لے اور جہاں لگی ہو وہاں سے ہلکا ہلکا اپنے کپڑے کو دھو ڈالو۔ تو اس کے بعد ودی کے خارج سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا اور وضو لازم آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ودی جو پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے، یعنی کہ جو قطرے آتے ہیں پیشاب کے بعد اسے ودی کہتے ہیں، تو صرف وضو ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو سیدنا اکرمہ تابعی علیہ رحمہ، سیدنا مجاہد تابعی علیہ رحمہ بھی
یہی ارشاد فرماتے. لہٰذا حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا حسن بصری تابعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مزی اور ودی میں استنجا اور وضو کریں اور منی میں غسل کریں.